اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ اور زکوٰۃ کے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ زکوٰۃ ہمارے مذہب اسلام میں ایک اہم فریضہ ہے اور صاحب مال پر مخصوص شرائط کے پائے جانے کے بعد یہ فرض قرار دی گئی ہے، لہذا ہر صاحب مال جو مسلمان ہے اور اس میں شرائط پائی جاتی ہیں اسے کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرے۔ لازم سی بات ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کب اس پر واجب ہے کب نہیں، اور شرائط اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، ایک مسلمان اسی وقت جان سکتا ہے جب اسے ان تمام شرائط کا علم ہو۔ لہذا حقیقتاً ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جو تھوڑا بہت بھی مال رکھتا ہے، ان مسائل کا سیکھنا یعنی زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر ان مسائل میں کوتاہی ہوئی یعنی ہم نے مسائل نہیں سیکھے اور ان مسائل سے ناواقفی کی بنا پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی رہ گئی تو میدان محشر میں ہمارا یہ عذر بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا کہ یا رب کریم ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یاد رکھیے کہ آج دنیا میں کوئی بھی دارالحرب نہیں ہے۔ دارالحرب اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان مذہب اسلام کی کوئی بھی عبادت اعلانیہ طور پر نہ کر سکے۔ آج آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، ہر مقام پر کوئی نہ کوئی مذہبی عبادت کرنے کی اجازت موجود ہے، اور جہاں پر ایسی اجازت ہو اس کو دارالاسلام کہتے ہیں، اور جو دارالاسلام ہوتا ہے اس میں جہالت یا کم علمی عذر نہیں ہے، یعنی مسئلہ سیکھنا لازم ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے مسائل، اس کے بارے میں جمیع تفاصیل، اس کے بعد اپنا محاسبہ اور اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل اختیار کرنا، یہ سب ہم پر لازم ہے۔ تو ہم سب سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دراصل مال کی مخصوص مقدار پورے ہونے کے بعد اس میں سے ایک مخصوص مقدار نکال کر ایک مخصوص فرد کو اس کا مالک کر دینا ہے، اس طرح کہ دینے والا اپنا نفع بالکل جدا کر لے۔ تو اس تعریف میں آپ نے چند چیزیں دیکھیں، ایک یہ کہ مال کی مخصوص مقدار ہوگی، وہ آپ کو بتائی جائے گی، پھر اس میں سے بھی ایک مخصوص مقدار نکالی جائے گی، وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی، پھر ایک خاص فرد کو ہی دے سکتے ہیں، اس خاص فرد میں کیا کیا شرائط ہوں گی وہ بتایا جائے گا، پھر اس کو مالک بنانا لازم ہے، اور اس کے بعد اس طرح مالک بنائیں کہ اپنا نفع ہم بالکل جدا کر لیں۔ جب یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل ہو جائے گی۔ یہ تعریف کامل طور پہ اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم زکوٰۃ کی شرائط پر تفصیلی کلام کر لیں گے، اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس تعریف کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا مطلب ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ میں زکوٰۃ کی شرائط کی جانب آؤں، پہلے ہم زکوٰۃ کے شرعی حکم پر غور و تفکر کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس شخص میں زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، چونکہ اس کی فرضیت قرآن عظیم کی واضح اور قطعی آیات سے ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرے گا کہ زکوٰۃ ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی ادائیگی سے انکار کا مطلب ہے فرضیت سے انکار، تو اگر کوئی فرضیت سے انکار کر دے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو کہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہا ہے، دیر کرتا ہے، سستی اختیار کرتا ہے، تو ایسا شخص فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، اور شرعی لحاظ سے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل کیا، کہ جو شخص سونے اور چاندی سے اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا نہیں کرتا تو برود قیامت یہی سونا اور چاندی ٹکڑوں کی شکل میں لائی جائے گی اور اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان ٹکڑوں سے قیامت کے دن اس کی پیشانی، اس کی پیٹھ اور اس کے سینے کو داغا جائے گا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ تمام مخلوق کھڑی ہوگی اور اس کے سامنے یہ داغنا ہوگا، اور یہ جہنم کے اندر نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دن میں یہ عمل ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔
اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور اس نے عذاب میں مبتلا کر دیا تو سب سے پہلا عذاب میدان محشر میں ہی شروع ہو جائے گا، اور اس وقت آدمی سب کے لیے تماشا بن جائے گا۔ تو ذی شعور صاحب عقل اور سمجھدار شخص کے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو آخرت کی اس ذلت میں مبتلا کر دے، لہذا زکوٰۃ کا حساب کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بعض عرب قبائل نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی اہم فریضہ ہے، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا وہ باقی احکام اسلامیہ کا انکار نہیں کر رہے تھے، باقاعدہ کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ گو تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے انکار کی بنا پر ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم آج کے دور میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اور واقعی حکومت اسلامیہ ہو تو حاکم اسلام پر لازم ہوگا کہ ان کی گرفت کرے اور ان سے زکوٰۃ لے، اور اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو پھر اس کے مطابق شرع احکام کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا واضح طور پہ حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ چونکہ آتوا الزکاۃ یہ امر کا صیغہ ہے، اور فقہ حنفی کے روح سے امر جب بھی آتا ہے اگر وہ مطلق ہو، اس کے اندر آگے پیچھے کوئی فوائد کی بات، کوئی مطلب یہ کہ دنیاوی نفع کی بات نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں امر مطلق ہے، اور امر مطلق سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض اور واجب ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی شرائط کے بارے میں انشاءاللہ کلام عرض کروں گا۔ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 9 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلے اجمالی طور پہ ان 9 شرائط کو آپ سماعت فرمائیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیل اور ان سے متعلقہ ضروری مسائل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور اس میں ترتیب اس طریقے سے ہوگی کہ انشاءاللہ ان شرائط کی تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کروں گا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنے کا انشاءاللہ مکمل طریقہ بھی عرض کیا جائے گا۔ لہٰذا پہلے آپ بالکل صبر و تحمل کے ساتھ اس جمیع تفاصیل کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خلاصہ کلام بتایا جائے گا کہ آپ کے مال میں سے کس کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس مسئلے کو جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے گھر کی ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے پاس جو مال موجود ہے اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو حساب کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، کیش پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور دیگر ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے تو کس طریقے سے ہم حساب کر کے زکوٰۃ کو نکالیں گے۔ لہذا زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 9 شرائط ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا یعنی عقل والا ہونا، نمبر 4 مال اس شخص کی ملک میں ہو، نمبر 5 ملک میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر وہ قابض بھی ہو، اس کے قبضے میں بھی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مال کے ہم مالک کہلائیں لیکن ہمارے قبضے میں نہ ہو، مثال کے طور پہ مال چوری ہو جاتا ہے، اب اس مال کے ہم مالک ہیں لیکن وہ قبضے میں نہیں ہیں، تو اس لیے چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس مال کا مالک ہو، اور 5واں یہ کہ وہ مال اس کے قبضے میں بھی ہو۔ چھٹی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے جس پر زکوٰۃ بنے گی وہ قرض سے فارغ ہونا چاہیے، یعنی ہم پر کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ 7واں یہ کہ وہ جو پیسہ ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے، یعنی پیسے سے مراد جو بھی ہم مال پہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ پوری تفصیل ہم آگے عرض کریں گے۔ 8واں وہ مال بڑھنے والا ہونا چاہیے، جس کو شرعی اصطلاح میں مال نامی کہا جاتا ہے، یعنی بڑھنے والا مال۔ اور 9واں یہ کہ اس مال پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ تو یہ 9 شرطیں ہو گئیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 اس مال کا مالک ہونا، نمبر 5 اس پر قابض ہونا، نمبر 6 جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ قرض سے فارغ ہو، نمبر 7 وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو، نمبر 8 وہ مال بڑھنے والا ہو، اور نمبر 9 اس مال پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ اب ہم اس کی تفصیل پر آتے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ فقط مسلمان کے مال پر ہوگی، لہذا اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ مثلا ارب پتی ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے لیکن کافر ہے، پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے
تو جب وہ مسلمان ہوا اس کے بعد اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا، زمانہ کفر میں چاہے کتنا ہی اس کے پاس مال تھا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ مسلمان ہونا شرط قرار دے دیا گیا، لہٰذا دارالاسلام میں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا اب تقریباً دارالاسلام ہے، کہیں دارالحرب ہمیں نظر نہیں آتا، لہٰذا اب مسلمان اگر ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو زکوٰۃ اس پہ بن جائے گی، چاہے اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا یا اپنے اوپر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا علم ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہماری مشاہدے میں اکثر بات آتی ہے کہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ بن چکی ہوتی ہے، لیکن ایک عام عوامی تصور ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو جی گھر کے سرپرست نکالیں گے، زکوٰۃ تو فلاں بیٹا نکالے گا، اور والدہ سال ہر سال سے زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں۔ تو اگر وہ مسلمان ہیں تو عالم ہونا جاہل ہونا برابر ہے، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کسی کی جہالت کی بنا پر زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بالغ ہونا اور عاقل ہونا۔ بلوغت آپ کو معلوم ہے، ہم نے پہلے بھی بارہا مختلف پروگرامز میں اس کی تعریف عرض کی کہ لڑکے کے لیے بالغ ہونے کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ جب 12 سے 15 سال کے درمیان اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور اگر یہ آثار ظاہر نہیں ہوئے، اسے احتلام ہونا یاد نہیں، تو 15 سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے۔ اور لڑکی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس دوران جب کبھی اسے حیض آ جائے یا اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائے وہ بالغہ کہلائے گی، اور اگر اسے بھی ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے یا ایسے واقعات ظہور پذیر نہیں ہوئے تو 15 سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے۔ لہذا بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں پتی ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک نابالغ بچہ، اس کے دادا کا انتقال ہوا اور دادا کے ترکے میں سے اسے ہزار روپے مل گئے، تو اس بچے پہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک آدمی بالغ نہ ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا، صاحب عقل ہونا بھی لازم ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مجنون اور پاگل چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہم نے بتائی تھی کہ جو مال ہے بقدر نصاب مال ہونا چاہیے اور اس کی ملک میں ہو۔ تو پہلے اس میں اب دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو مال بقدر نصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے اور دوسرا اس کی ملک میں ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جب آگے تفصیل اور بھی آئے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مثلا اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا یہ ایک ایسی مقدار ہے کہ جس کے پاس یہ مقدار ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو مال کی وہ مقدار کہ جو سال بھر تک ہمارے پاس رہے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے، اسے مقدار نصاب کہتے ہیں۔ لہذا سونے کی نصاب کی مقدار 7.5 تولہ وزن ہے۔ چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے۔ اگر کیش پیسہ وغیرہ آپ کے پاس ہے، نوٹ وغیرہ ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اتنے نوٹ ہوئے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اور یہ تقریباً 9,500 10,000 تک کیش بنتا ہے، کیونکہ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی ایکوریٹ تو مطلب مقدار نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ اگر سنار سے معلوم کر لیں جس وقت آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں یا یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر یہ جو چاندی میرے پاس موجود ہے اس پر سال شروع ہو رہا ہے کہ نہیں، تو اس وقت آپ جا کر معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ تو اگر ایک تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اگر کیش پیسہ ہے تو چاندی کی قیمت معلوم کر کے آ جائیں اور پھر وہ دیکھ لیں کہ پیسہ اگر اتنا ہے تو آپ پر سال شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے، اور اگر پیسہ ہے کیش وغیرہ تو اس کے اندر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، یعنی کچھ ایسا مال ہے جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا تھا، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مال تجارت اتنی مقدار میں ہے یا اتنی مالیت کا ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو یہ مال تجارت میں مقدار نصاب کہلائے گی۔ خلاصے کلام یہ ہوا کہ مقدار نصاب کا تعلق سونے سے ہے، چاندی سے ہے، کیش روپیہ ہو یا مال تجارت ہو، اور اس کے اندر حساب وہی ہے کہ اگر خالصتاً سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اگر روپے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح مال تجارت ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا زیادہ ہے یا نہیں۔ تو یہ ہو گیا مال نصاب، اور پھر آدمی اس پر مالک بھی ہو، اس کی ملک میں بھی ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ اگر گھر میں میاں بیوی ہیں، بیوی کی ملک میں 9 تولہ سونا ہے اور شوہر غریب ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شوہر پہ زکوٰۃ لازم ہے کیونکہ بیوی کے پاس سونا ہے،
سونا اگر بیوی کی ملک ہے تو مالک وہ ہے، شوہر نہیں، تو چونکہ یہ مالک ہی نہیں ہے لہذا شوہر پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ بیوی پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی شرط تھی کہ اس مال پر وہ قابض بھی ہو، لہذا اگر یہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر اس پر اتنے عرصے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثال کے طور پر کسی کا مال چور چوری کر کے لے گئے، روپیہ چرا کے لے گئے یا سونا چاندی چرا کر لے گئے، اور بالفرض 2 سال تک وہ واپس نہ ملا، اور پھر 2 سال کے بعد پولیس نے پکڑ لیا اور بتایا بھی آپ کا سونا چاندی مل گیا ہے، تو ان 2 سال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سونا چاندی اس شخص کی ملک تو کہلائے گی، یہ اس کا مالک تو ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ اس پہ قابض نہیں ہے، اس کے قبضے میں مال نہیں رہا، لہذا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ دریا میں یا سمندر میں کوئی چیز گر گئی اور پھر وہ 1-1.5 سال بعد مثلا نکلی، تو اتنے عرصے کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس پہ مکمل طور پہ قبضہ کرتا۔ اسی طریقے سے مکمل طور پہ قابض نہ ہونے کی ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور پھر ہم خود بھول گئے کہ کس کے پاس رکھوائی تھی۔ اب مثلا 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، پھر یاد آیا اچھا فلاں کے پاس کچھ مال رکھوایا تھا، تو اب ہم اگر وہ مال لے لیں گے تو چونکہ درمیان میں ہم مکمل طور پہ بھول چکے تھے کہ کس کے پاس امانت رکھوائی تھی، لہذا یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے اس مال پر ہمارا قبضہ نہیں رہا، لہذا اس سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس شخص نے جس نے قرض لیا ہے اس قرض کا انکار کر دیا کہ بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، تم نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، اور دینے والے کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے کہ وہ گواہ قائم کر دے کہ میں نے واقعی اس کو قرضہ دیا تھا، تو ایسی صورت میں جتنا عرصہ اس شخص کے پاس مال رہے گا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اگرچہ ملک شرعی لحاظ سے شخص کے لیے ثابت ہے لیکن قبضہ ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبضہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقتاً قبضہ کہ مال ہمارے ملک میں ہو، اور ایک حکماً قبضہ، وہ یہ کہ کسی لحاظ سے کوئی شخص اقرار کر رہا ہو کہ ہاں یہ مال آپ ہی کا ہے چاہے حقیقتاً ہمارے پاس قبضہ نہ ہو، اور اگر حقیقتاً قبضہ بھی نہیں ہے اور کوئی شخص سامنے سے اقرار بھی نہیں کر رہا، اب اگر وہ مال ہمارے پاس سے نکلا ہوا ہے تو اتنے عرصے کی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور ہمیں یاد ہے کہ امانت کس کے پاس ہے اور ہم نے 3-4 سال تک وہ مال نہیں لیا، تو چونکہ ہمیں معلوم ہے سامنے والا انکار بھی نہیں کر رہا، تو 3-4 سال کی زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اسی طرح ہم نے قرضہ دیا لیکن سامنے والا ابھی غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ ہمارا قرضہ ادا نہ کر سکا، اور وہ مال اتنا تھا جو مقدار نصاب تک پہنچتا تھا اور اس پر کئی سال گزر گئے، تو جب تک قبضے میں نہیں آئے گا اس وقت تک زکوٰۃ کی ادائیگی تو لازم نہیں ہوگی، لیکن زکوٰۃ بنتی رہے گی، سال بسال بنتی رہے گی۔ جب وہ مال قبضے میں آ جائے گا اس کے بعد اس زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، لیکن چونکہ یہاں پر مکمل حقیقتاً قبضے میں آنے سے پہلے ہی حکماً قبضہ پایا جا رہا ہے کہ سامنے والا اقرار کر رہا ہے، لہذا زکوٰۃ بنتی تو رہے گی، ادائیگی اس کی اس وقت لازم ہوتی ہے جب حقیقتاً ہمیں قبضہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں، سامنے والا شخص کہتا ہے کہ آپ بطور ضمانت اپنا کچھ مال میرے پاس رکھوائیں تاکہ اگر آپ قرضہ ادا نہیں کر سکے تو میں آپ کی وہ چیز بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لوں، اس معاملے کو رہن کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم چیز رہن رکھوا دیتے ہیں، یعنی قرضہ لیتے ہیں اور بطور ضمانت کو شے رکھوا دی، یہ جو شے رکھوائی ہے اس کو مرہون شے کہتے ہیں، مرہون۔ تو یاد رکھیں کہ مرہون شے کی زکوٰۃ نہ رکھوانے والے پر ہے نہ اس رکھنے والے پر ہے، چاہے کئی سال گزر جائیں، شے مرہون پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے، لہذا اگر 2 سال 3 سال 4 سال تک وہ کسی کی ملک میں رہی، پھر اس مالک نے واپس لے لی، قبضہ کر لیا، تو 3-4 سال کی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب مال چھڑا لیا ہے آپ نے، یہ مال آپ کے قبضے میں آ گیا تو سال بسال زکوٰۃ بنتی رہی ہے اب ادا کر دیں، نہیں، وہ زکوٰۃ بنے گی ہی نہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ جیسے تجار حضرات ہوتے ہیں، بزنس کرنے والے ہوتے ہیں کہ کچھ مال خریدتے ہیں اور وہ مال ان کے قبضے میں نہیں آتا، مثال کے طور پہ باہر سے مال منگایا اور وہ مطلب پورٹ پہ پھنس گیا یا ایئرپورٹ پہ پھنس گیا ہے اور کئی سال تک وہیں پر رہا، اب ہم نے چیز خرید لی تو ہم اس کے مالک تو ہو گئے لیکن مکمل طور پہ ہمارے قبضے میں نہیں آ رہی بلکہ وہ ایک مقام پر رکی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی یاد رکھیے کہ چونکہ ہمارے ملک میں آ چکی ہے، حقیقتاً قبضہ نہیں ہے اور کوئی ہماری طرف سے اس ملک کا انکار بھی نہیں کر رہا، لہذا سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ ہاں ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب یہ مال مکمل طور پہ ہمارے قبضے میں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کا بندرگاہ وغیرہ پہ مال پھنسا ہوا ہے اور کئی سال تک پھنسا رہا تو یہ مال تجارت اگر ہے تو اس مال تجارت پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی، ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب یہ مکمل طور پہ مال ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔
اگلی شرط نصاب کا، مقدار نصاب کا قرض سے فارغ ہونا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک شخص مثلا مالک نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، لیکن اس پر اتنا قرضہ بھی ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کر دے تو پھر یہ ملک نصاب، مقدار نصاب باقی نہیں رہے گی، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس کچھ پیسہ ہے، مثال کے طور پہ 20,000 روپے ہیں، اب اس سے 52.5 تولہ چاندی آرام سے آ سکتی ہے اور اس پہ پورا سال بھی گزر گیا، لیکن سال تمام ہونے سے پہلے اس کے پاس اس پہ اتنا قرضہ تھا، مثال کے طور پہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو اب 20,000 روپے پہ اگرچہ سال گزرا لیکن ساتھ ساتھ اس پہ لاکھوں روپے قرضہ بھی ہے، اور اگر وہ لاکھوں روپے قرضہ ادا کر دے تو یہ 20,000 سے تو ہو بھی نہیں سکتا، اور پھر اس کے پاس تو بالکل مال ہی نہیں بچے گا۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ جو اس وقت موجودہ مال ہے چونکہ قرضے میں مستغرق ہے، گھرا ہوا ہے، لہٰذا اس شخص پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ اس پہ قرضہ تو ہے لیکن اگر یہ قرضہ ادا کر دے تو اس کے بعد بھی مقدار نصاب باقی بچتی ہے تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس پہ سال گزرا اور اس کے اوپر 25,000 روپے قرضہ ہے، اب سال گزر جانے کے بعد اگر اس 1 لاکھ میں سے بالفضل 25,000 نکال بھی دیتا ہے تو پھر بھی 75,000 بچے، تو اس کے پاس ملک نصاب تو پھر بھی، مقدار نصاب تو پھر بھی بچ گئی، اس کو ملک نصاب حاصل ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ تعالی بقیہ شرائط پر اور اس کے بعد بقیہ مسائل پر آئندہ پروگرام میں ہم کلام کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔